صحابہ کے زمانے میں اگر کسی کو ترقی دینی ہوتی تھی تو اس کو اوپر سے نیچے لایا جاتا تھا ترقی کے لیے. وہاں یہ بات نہیں تھی کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں وہاں سے یہاں کر دیا, ہمیں وہاں سے یہاں کر دیا. کیوں کہ کبھی بھی کسی منصب کو اپنا حق نہیں سمجھا. حضرت خالد بن سعید انہوں نے 1 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا. 1 سال کے بعد آئے مدینہ منورہ. 1 سال کے بعد آئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا. ایک لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن سعید کو حضرت بکر نے لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ان کو ہرگز امیر نہیں بنانا لشکر کا, انہوں نے آپ کی عمارت سے اختلاف کیا ہے, واپس منگوائیے جھنڈا. کہ اے عمر اب تو میں ان کو امیر بنا چکا ہوں اور جھنڈا ان کو دے چکا ہوں, اور وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر چلے گئے. اب تو لشکر کی روانگی کا وقت ہے, اعلان ہو چکا, اب تو جانے دو. کہ نہیں امین, ہرگز نہیں. جس آدمی نے آپ کی عمارت سے اختلاف کیا ہے, جو خود آپ کی اطاعت پر نہیں ہے, وہ دوسروں کو آپ کی اطاعت پر کیسے لاوے گا؟ سنو تو صحیح, یہ تمہارا کا فکر تھا کہ جو خود آپ کی اطاعت پر نہیں ہے وہ دوسروں کو آپ کی اطاعت پر کیسے لاوے گا. یعنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے روایت میں ہے اتنا اصرار کیا ہے عمر نے کہ نہیں مومنین یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. یار خالد بن سعید سے آپ جھنڈا واپس منگوائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آج ہی بھیجا کہ جاؤ حضرت خالد بن سعید سے کہو کہ وہ جھنڈا واپس کر دیں اور وہ لشکر کے امیر نہیں ہے. اس کا دستور یہ تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون امیر ہے جھنڈا دیا جاتا تھا. وہ جھنڈا امیر اپنے گھر پر جھنڈے کو لگا دیا کرتا تھا, جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ لشکر کے امیر ہے. آدمی گیا جا کے کہا کہ امیر نے بھیجا ہے, جھنڈا واپس منگوایا ہے. حضرت خالد نے یہ کہہ کر جھنڈا واپس کیا کہ ہمیں عمارت کے ملنے کا کی کوئی خوشی نہیں تھی اور چھیننے کا کوئی غم نہیں ہے. جیسے پہلے تھے ویسے کوئی بات نہیں. امیر کا حکم تھا اس لیے ذمہ دار بنے تھے, اب امیر کا حکم نہیں ہے اس لیے نہیں سے کیا بات. یہ تھا مزاج. اس لیے میں عرض کر رہا کہ بھائی ہر ممکن اجتماعیت کو باقی رکھو, کچھ بھی صحیح. حیرت کی بات ہے یعنی اعمال دعوت سے اختلاف کر کے امت میں افتراق پیدا کرنا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اعمال نبوت سے اختلاف کر کے امت میں افتراق پیدا کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اجتماعیت کے ساتھ چلو. اختلافات ہوا کرتے ہیں لیکن یہ اختلافات اطاعت سے حل ہوتے ہیں. اختلاف سے اختلافات اور بڑھیں گے اور اختلاف سے اختلافات کبھی حل نہیں ہوں گے. اور میں تم سے صاف کہہ دیتا ہوں, جب بھی تم لوگ جمع ہوگے کسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے, خدا کی قسم اختلاف اور بڑھے گا اور بڑھے گا. تم 100 بار بھی جمع ہو کے دیکھ لو, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اختلاف اور بڑھے گا. کیونکہ جو اختلاف کی بنیاد پر جمع ہوں گے ان کے اختلاف میں ان کے جمع ہونے سے اور زیادتی ہوگی. مگر ہم تو بھلائی چاہتے, ہم تو کام چاہنے کے لیے جمع ہوئے. بھائی کام چاہنے کے لیے تو کام کرنے والوں کے ساتھ جمع ہوگے تب تو کام چاہنے والے بنو گے. اور اگر کام چاہنے کے لیے کام کرنے والوں سے الگ ہو کر جمع ہوگے تو اس سے اختلاف افتراق اور بڑھے گا. شیطان الٹی ہی سجھاتا ہے کہ ہم تو خیر پر جمع ہو رہے ہیں. ان اردنا الا الحسنى. جی ہاں, یہ کہا تھا مسجد درار والوں نے, یہ کہا تھا ان اردنا الا الحسنى, کہ بھئی ہم جو یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے نا, ہم تو اصل میں کام کے لیے ہی, کام کے نفع کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں. یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, میری بات دھیان سے سننا. ان اردنا الا الحسنى, ہم تو کام ہی چاہتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں, کہ ہم تو بھائی خیر ہی چاہتے ہیں. مسجد درار میں جمع ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے جاؤ لکڑی اکٹھی کرو اور مسجد کو آگ لگا دو. جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں امام والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے, جا کے وہاں آگ لگا دی. اور گئے صحابہ, لکڑیاں جمع کی
اس مسجد کو جلا دیا، حالانکہ مسجد تھی، حالانکہ مسجد تھی جی ہاں، کہ وہاں سب نہیں جمع ہوں گے، وہاں تو مخصوص لوگ جمع ہوں گے. میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سب سے، یہ کیا تھا بعض لوگوں نے. اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے، نہیں، ایمان والے تھے جی ہاں، کفار نہیں تھے، مسجد بنائی تھی. الگ جمع ہوں گے، الگ جمع ہو کر سوچیں گے ہائے کتنے غم کی بات ہے. سب کے ساتھ جمع ہو کر سوچتے تو افتراق پیدا نہ ہوتا. مولانا فرماتے تھے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے جو امام کے درمیان افتراق پیدا کرے، چاہے اس کی نماز، اس کا ذکر و تلاوت عرش تک جا پہنچے. کہاں تک؟ عرش تک جا پہنچے. آگ میں جاؤ، آگ لگا دو مسجد کو. وہ مسجد جلا دی، وہ آگ لگی، ساری مسجد ختم ہو گئی، اور جو لوگ وہاں جمع تھے سب بھاگ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، عمارت کو طلب نہ کرو، کبھی بھی امیر بننے کی خواہش نہ کرو. مسجد و جماعت کا امیر بن جاؤں، فیصل بن جاؤں، میں جو ہے ذمہ دار بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عمارت کو طلب نہ کرو. اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو عبد الرحمن تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہ ہوگی. اور اگر تمہارے طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے. اس لیے زیادہ چودھری بننے کی آدمی کوشش نہ کرے، چالاکیاں کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. جسے اللہ آگے بڑھاتا ہے اللہ اسے نبھا لیتا ہے، اور جو چالاکیوں سے آگے بڑھتا ہے، ہیرا پھیری سے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسے جو ہے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ حدیثیں تو بہت ہیں، جسے ماننا ہوگا وہی مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہوگا تو اللہ سامنے آ کر کہے گا یہ کرو تو بھی نہیں مانے گا. یہ ذہن میں رکھنا. جسے ماننی ہوگی کوئی بات تو وہ تو چھوٹا بچہ نصیحت کرے گا تو مان لے گا، اور جسے نہیں ماننی تو وہ تو فرشتوں کو بھی دھوکہ دے دے گا. اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے نا، موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کو بھی چمکا دے دے گا. یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، اور جسے ماننا ہوگا وہ چھوٹی بات کو ہی مان کر چل پڑے گا سیدھا راستہ کے اوپر. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں پر اللہ گمراہی کی مہریں لگاتے ہیں، خالی بے ایمانوں کے دل پر گمراہی کی مہریں نہیں لگتی. ہاں، خالی بے ایمانوں کے نہ مسلمانوں کے دلوں پر بھی لگتی ہے. یہ تو کئی حدیثوں میں ہے. اس کے لیے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت دلوں کا دیکھنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح باتیں بتا دی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جو ہے اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رہبری عطا فرمائے. جسے نہیں ماننا ہے، چالاکیاں کرنی ہے، تو فرشتہ بھی آ کر کہے گا سامنے اللہ نے بھیجا ہے بھائی یہ کرو، یہ تو اچھا دیکھتے ہیں صاحب، وہ ان کو بھی چمکا دے دے گا. یہ بہت گہری بات کر رہا ہوں میں. اب اس لیے کہ میں کئی سالوں سے جو ہے یہ کام میں لگا ہوا ہوں، دین والے کام میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. وہ ایک
ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.